मैसेज मैं आपको इसलिए नहीं कर रहा कि आपको कोई तारीख बताऊं कि मरवत किस दिन बाहर आएगा। एक साइलेंट एम्प्लॉय ने 2 खबरें दी 7 तारीख के बारे में। एक ये कि वो 7 को रिहा हो जाएगा, दूसरा ये कि 7 तारीख तक हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे। असल में हमारे लिए इतना जान लेना बहुत काफ़ी है कि काम तेज़ी से हो रहा है और सुबह शाम हो रहा है। 2-3 दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं। ख्वाहिश है सबकी, हमारी भी और मरवत की भी और उनकी भी, कि 14 अगस्त से पहले इंशाल्लाह ये काम हो जरूर जाए, क्योंकि ये काम डिपेंड करता है नैब की सिर्फ हेड ऑफिस में नहीं, उनके फील्ड स्टाफ की भी। क्योंकि जहाँ जहाँ FIRs हैं वहाँ के मजिस्ट्रेट्स को जाके नैब का लेटर देना, एहतसाब अदालत का, फिर उनको कहना कि इसको ऑर्डर शीट में एंटर करें और फिर उस ऑर्डर शीट की कॉपी नैब के हेड ऑफिस में देनी। 80% जो FIRs हैं वो तो हैं ही पिंडी इस्लामाबाद की, तो वो तो 1-2 दिन का काम भी नहीं है। बकाया उन FIRs का आपने इनको रिकॉर्ड मुहैया करना है जिनमें ये अरेस्ट हुआ था। जिनमें अभी अरेस्ट नहीं हुआ उनकी सिर्फ डिटेल देनी है। बकाया अल्लाह से दुआ करें आप लोग सारी, क्योंकि अल्लाह ही कारसाज है, अल्लाह ने ही दिल बदलने और अल्लाह ने ही हमारे दिन भी बदलने। ये बात हम जानते तो सारा कुछ है कि अल्लाह बड़ा कारसाज है, अल्लाह बड़ा गफूर और रहीम है, नमाज पढ़नी चाहिए। हम नमाज छूट रही हो तो हम अक्सर सोचते हैं कि यार कोई चीज़ आउट ऑफ रूटीन हो रही है, तो चलो कोई बहुत ज़रूरी काम है तो कज़ा करके पढ़ लेंगे। लेकिन कभी हमने ये महसूस किया कि नमाज छूट रही हो तो हमारा दिल अल्लाह के खौफ से कांप उठाओ कि ये इसके बारे में बहुत बड़ा सवाल है अल्लाह ने करना, तो क्या हम इसको किसी भी दुनियावी काम की वजह से छोड़ सकते हैं? ये बातें पता सबको हैं, पता मुझे भी थी, लेकिन मेरा इन पे कामल यकीन हुआ आज से 15-16 दिन पहले, जब मेरी बेटी ICU में थी और डॉक्टर भी कोशिश कर रहे थे, दवाइयाँ भी ऊपर जा रही थी। फिर मैंने वो सारे काम अपने बेटे के सपुर्द करके तो बैठ गया एक दफ़ा ना, आंखें बंद की, अल्लाह के हजूर पेश हुआ, अल्लाह से अर्ज़ की कि अल्लाह शिफा तेरे हाथ में है, ये डॉक्टर, ये दवाइयाँ, ये सब हीले हैं, शिफा तू ही दे सकता है और कोई नहीं दे सकता। और ये जिस ज़हनी और दिली कैफियत से मैं गुजर रहा हूँ कि मुझे एक पल का चैन नहीं है, अल्लाह मियाँ मेरी इस कैफियत को हालत शुक्र में बदल दे और मेरी इस बच्ची को जो है ना आराम मिल जाए और मेरी इस बच्ची को इस तकलीफ से, ये तकलीफ इसकी जड़ से ख़त्म हो जाए। बस कुल लम्हात होते हैं, अल्लाह को भी पसंद है कि अल्लाह से उस तरीके से मांगा जाए जिस तरीके से अल्लाह कहता है मांगने के लिए। वैसे तो अल्लाह हमारी शारक के करीब है, लेकिन उस शारक को हमने अपने से कितना दूर किया हुआ है ये हमने कभी महसूस नहीं किया। ये महसूस कर लें तो शायद हमारे 99% मसले फौरन ही हल हो जाए। दुआ करें अल्लाह से, तहज्जुद में बैठे या तहज्जुद में नहीं भी बैठे तो अल्लाह से बातें करें, अल्लाह को अपना बात बताएं। दिल अल्लाह नहीं बदलने हैं, दिन भी अल्लाह नहीं बदलने हैं, हालात भी अल्लाह नहीं बदलने हैं और आसानियाँ भी आपके लिए अल्लाह नहीं करनी है। और वो ज़रूर करता है, क्योंकि दुआ जो है वो अगर आप गौर करें तो माफ़ी के ज़ुमरे में आती है। अपने गुनाहों की भी इंसान माफ़ी मांगता है, अपने लफ्ज़ों की भी माफ़ी मांगता है, अपनी कबीरा सगीरा गुनाहों की भी माफ़ी मांगता है और साथ में दुआ भी करता है कि मेरा ये मसला हल कर दे, क्योंकि मेरे इस मसले की वजह से जो और लोग सफ़र कर रहे हैं उनका इसमें कोई कसूर नहीं था। तो कभी दिल से अल्लाह से मांग के देखें, कभी दिल में अल्लाह का खौफ पैदा करके देखें। और उस खौफ, ये खौफ ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती तारी हो, ये एक कैफियत है जो इंसान को अल्लाह की तरफ लेके जाती है। अल्लाह करे हम लोगों में से कोई एक या चंद हों जिनके हालात इस वक्त ऐसे हैं कि वो अल्लाह से बात करें बराह रास्त। तहज्जुद के वक्त अल्लाह से आप बराह रास्त बात करते हैं, अल्लाह से बात करें। इंशाअल्लाह मियाँ अल्लाह इस जिस तबाही से हम गुजर रहे हैं, ज़हनी भी और माली भी, अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह मियाँ इसको हमें ना हालत शुक्र में लिया और इस मसले को अब इख्तिताम कर दे और जो आइंदा मराहिल हैं इसके उनमें भी आसानी कर दे, दिल बदल दे सबके, दिल ऐसे बदल के ये लोग नेक नियत हो जाए, इंशाल्लाह काम हो जाएगा। अकबर भाई आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जब हम लास्ट टाइम गए थे तो 12 अगस्त की आप बात कर रहे हैं, तो नैब ने हमें अंदर बुला लिया था, हमारे से बात कर ली थी, लेकिन अभी उस वक्त नैब की और शौकतुल्लाह मरवत की प्ली बारगेन नहीं थी हुई। ये एक बहुत बड़ा फर्क है जो हमें जो अब है उस वक्त नहीं था। अब नैब ने अपने 3200 बंदों की प्ली बारगेन की हुई है। उस बंदे मजीद से मजीद चाहिए थे अपने क्लेमेंट्स को बढ़ाने के लिए, इसीलिए उसने हमें अंदर बुला के एंटरटेन कर भी दिया था। मैं ये नहीं कह रहा कि वो बुलाएगी नहीं, बुला वो अब भी लेगी। जितना कि ये लोग मिलना चाह रहे हैं ना जनरल इन्वेस्टर से, लेकिन जनरल इन्वेस्टर हार नहीं मान रहा, पीछे नहीं हट रहा, चुप नहीं कर रहा
اس نے سوشل میڈیا پہ اپنی ایک جسے آپ کہتے ہیں نا ایک مہم چلائی ہوئی ہے زندہ لوگوں کی طرح، اسی لیے نیب بھی ہماری وجہ سے پریشان ہے. اور اگر کل کو نیب کے کلیمنٹس کو کوئی 1 روپیہ بھی ملنا ہے تو اس کے پیچھے بھی ان کے جو نیب کے یہ چلا رہے ہیں گروپ، ان کا کوئی اس میں ہاتھ نہیں ہے، وہ بھی ہماری وجہ سے ہی مل رہا ہے. ورنہ آپ دیکھ لیں نیب نے سارا کچھ تو چپ کر کے بیچا ہے. کسی کلیمنٹ کو، نیب کے کلیمنٹ کو بتایا کہ ہم نے کرسٹل ٹاور بیچ دیا، اپنی گاڑیاں بیچ دی، خاموشی سے. کسی کو کچھ پتا ہے سر؟ کسی کو نہیں کچھ پتا، سب بیچ دیا انہوں نے خاموشی سے. کہ نہ کسی کو، یہ لوگ جو ہمارے کلیمنٹس ہیں یہ اخبار اشتہار کا انتظار کرتے رہے. اور ایک صاحب نے یہ جا کے ایک بریکنگ نیوز دے بھی دی کہ جناب وہ تو سارا کچھ بک گیا ہوا ہے. تو مجھے آفتاب نے بتایا ہے، بات اس نے بھی غلط کی کہ آفتاب تو اس کا آئیو ہے ہی نہیں. آفتاب کی تو ویسے بھی سنا ہے ٹرانسفر ہو چکی ہوئی ہے. چلیں اگر نہیں بھی ہوئی تو بھی جو اس کیس سے ریلیونٹ بندہ ہے ہی نہیں، اس کے ذمہ کوئی اور کام ہے، تو وہ اس کیس کے حوالے سے کوئی اپڈیٹ دے کیسے سکتا ہے؟ تو بہرحال اس وقت سین یہ چل رہا ہے کہ ہم نیب کی پلی بارگین ہو چکی، نیب کا سے کیس کے بیل آؤٹ ہو چکا. آخری مراحل میں نیب کے ساتھ یہ بیٹھا ہوا ہے کہ 2.5 ارب کا کولیکٹرل پراپرٹی کے. اب نیب کو اس کے بعد بھی کلیمنٹس چاہیے تاکہ وہ جو ہے نا اپنا انگوٹھا برقرار رکھ سکے بعد میں بھی مروت کے اوپر. تو اس کے لیے وہ شاید ہمیں دوبارہ اندر بلا لے. بات پھر وہ یہی کرے گا کہ یار اس بندے کا صبح کوئی اور بات ہوتی ہے، شام کو کوئی اور بات ہوتی ہے. سر مروت سے ملیں گے وہ اپنی برائی کرے گا؟ کبھی بھی نہیں کرے گا. آپ نیب سے ملیں گے، نیب اپنی کوتاہی مانے گا؟ کبھی بھی نہیں مانے گا. یہ سر دونوں کوڈ ورڈز میں بات کرتا ہوں، بہت بس یہیں آ کے سر بات ختم ہوتی ہے. اور ہمیں جو ہے نا ان کے ساتھ زبان سے بھی بات کرنی ہے. اور نیب تو قومی ادارہ، ہم اس کو تو کچھ کہہ ہی نہیں سکتے نا. وہاں تو ان کے ڈیکورم اور ان کے جو پروٹوکول ہے اس کے اندر رہ کے ہم چند باتیں کر سکتے ہیں. مین ہمارے لیے بھی اس وقت سب سے بڑی ضرورت یہی ہے کہ مروت باہر آ جائے. مروت سے ہم ہر ٹون میں بات کر سکتے ہیں، ہر ٹون میں بات بھی کر سکتے ہیں اور ہر طریقے سے احتجاج بھی کر سکتے ہیں. نیب کے سامنے جانے میں پولیس بھی آئے گی، وجہ بھی پوچھے گی، اندر جانے دے نہ دے وہ بھی اس کی مرضی ہے. ہم کچھ انویسٹر بھی گھبراتے ہیں نیب کا نام سن کے. لیکن اگر ہم مروت کو کسی طریقے سے باہر نکال لیں اور مروت کے دفتر کے گرد گھیراؤ کرنا ہے یا مروت کے خلاف احتجاج کرنا ہے، تو اگر نیب کے لیے 500 بندہ اکٹھا ہو جاتا ہے احتجاج کے لیے، تو مروت کے اگینسٹ احتجاج کے لیے 4-5 ہزار ویسے ہی آ جائے گا. یہ پنڈی پشاور والے آ جائیں گے، جو پنڈی اور اسلام آباد والے آ جائیں گے جن کو ویسے ہی سانپ سونگا ہوا کہ چلو یار مروت ہی ہے نا، آفس کے باہر ہی جانا نا، کون سا کوئی اتنا ایشو ہے. تو پریشرائز تو سر ہمیں بیسیکلی اس کو کرنا ہے جس نے ہم سے پیسے لیے ہیں. جو بندے نیب کو آپ دیکھنے ہیں، ہمیں جنرل انویسٹرز کو نیب نے پیسے لے کے نہیں دینے، ہم نے مروت سے پیسے لینے ہیں. دیٹ از اے مین ڈفرنس. اور جب ہم نے پیسے مروت سے لینے ہیں تو ہمارا جو بندہ ہے نا وہ مروت ہے، وہ نیب نہیں ہے. ہمارا بندہ باہر آنا چاہیے، یہ باہر آ جائے، پھر ہم اس کے ساتھ جیسے دل کرے گا نا ویسا سلوک کر لیں گے. پھر اس کی مرضی نہیں ہے کہ یہ ہمیں ملتا ہے کہ نہیں ملتا، پھر ہماری مرضی ہے کہ ہم نے اس کو کس طرح سے ملنا ہے. یہ ہم سے پیار سے ملنا. 2 باتیں نا ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. پہلی بات یہ چل رہی ہے کہ کل یہ باہر آئے گا کہ نہیں 7 تاریخ کو. دوسری یہ کہ اگر یہ باہر نہیں آتا تو ہم پروٹیسٹ کریں گے. یعنی اب مسئلہ یہ ہے کہ ابھی تک نیب نے کوئی پراپرٹی اپنے نام ٹرانسفر تو کی نہیں. وہ اپنے نام ٹرانسفر کرے گی، اس کے بعد ایف آئی آر اپنے اوپر شفٹ کرے گی، پھر یہ باہر آئے گا. ابھی تو پہلا مرحلہ ہی نہیں فائنلائز ہو رہا، تو دوسرا مرحلہ تو بھی آنا ہے، اس کے بعد اس نے باہر آنا ہے. اب اس کے اندر کیا رکاوٹیں ہیں، کون رکاوٹیں کھڑی کر رہا ہے، ان چیزوں کے بارے میں اب ہم اتنے زیادہ علم نہیں رکھتے. کل کا دن ویسے بھی آپ لوگوں کو پتا ہے کہ آپ جس صدقہ دے کے جس بلا کو دور کرنا چاہتے ہیں، کل اس بلا نے کتنا بڑا اپنی طرف سے ہاتھ اٹھایا یا قدم اٹھایا کہ وہ ملک ریاض اور بیریا ٹاؤن کی پراپرٹیز کو سیل کرنا چاہتا ہے. کھربوں روپے کی پراپرٹیز ہیں لوگوں کی، اور لوگ بھی وہاں کوئی للی نہیں رہتے. اور وہاں بھی یہ پنگا لے رہے ہیں کہ وہ جو ہے 190 ملین پاؤنڈ کیس کے اندر عمران خان کے اگینسٹ وہ گواہی کیوں نہیں دے رہا. لہٰذا اگر گواہی نہیں دے رہا تو ہم جو ہے اس کے پیچھے چلیں گے. وہ تو کل سپریم کورٹ میں وہ چلے گئے ہیں اپیل کے لیے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کل کا دن تو ویسے ہی نیب جون سی ہے وہ ملک ریاض کے کام میں مشغول ہونی ہے. تو آپ کل کے دن مروت کیا چیز ہے اس کے آگے؟ جتنا بڑا یہ سیاسی کیس انہوں نے بنایا ہے، اس کے آگے مروت کے کیس کی حیثیت کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. تو ابھی دیکھتے جائیں. ابھی تو سول کورٹس بھی بند ہیں جن سے، اور وہ مجسٹریٹ بھی چھٹیوں پہ ہیں جنہوں نے ایف آئی آر شفٹ کرنی ہے. تو اتنا زیادہ سینٹیمنٹل نہ ہو. یہ میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا کہ یہ آپ انویسٹروں کے درمیان جو پھوٹ ڈلوانے کے لیے یا بلا وجہ کا انتشار پیدا کرنے کے لیے 2 میسیجز کروائے گئے تھے. ایک سائلنٹ امپلائی کے نام سے، ایک میں اس نے کہہ دیا کہ 7 اگست کو باہر آ جائے گا، بیل ہو جائے گی. دوسری میں اس نے کہہ دیا کہ 7 اگست تک سب کچھ بہت کرسٹل کلیئر ہو جائے گا. تو اب 7 اگست پہ ایسی کوئی سارے انویسٹرز کی نظریں جمی ہیں کہ وہ جمی ہوئی ہیں بڑی سخت. تو میرے بھائی ابھی 7 اگست کو کل کے دن کچھ نہیں ہونا.
اور یہ ہوگا اس وقت ہی جس وقت نیب آپ کے اپنے اوپر پہلے پراپرٹی جو کولیٹرل پراپرٹی ہے پہلے وہ ٹرانسفر اپنے نام کرا لے، اس کے بعد اس کی ایف آئی آر شفٹ ہوں، پھر یہ باہر آئے گا. یہ سمپل سا فارمولا ہے، اس کو آپ سمجھ لیں. اور یہ بات آپ ذہن میں نشین کر لیں کہ نیب نے ابھی تک آج کی تاریخ تک اور کل کی تاریخ تک کوئی پراپرٹی اپنے نام نہ فائنل کر. سنا تھا کہ اکبر اسماعیل صاحب نے بیان فرمایا تھا کہ 7 اگست کو شوکت مروت صاحب رہا ہو جائیں گے، لیکن وہ رہا نہیں ہو سکے. اس کی وجہ یہ تھی کہ نیب کی طرف ابھی پراپرٹی ٹرانسفر نہیں ہوئی، اور میرا کام ہے صرف آپ کو لیٹسٹ اپڈیٹ شیئر کرنا. باقی آپ نیچے کومنٹ سیکشن میں غلط بات مت کیا کریں. آپ کہتے ہیں کہ میں بھی اس کے چکر میں ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے میں کرتا ہوں، لیکن یہ چینل میرا ہے تو لہٰذا آپ تھوڑا اوائڈ کیجئے بیڈ کامنٹ کرنے سے. اور اس کے علاوہ جو ہے تو آپ سب کے لیے میں صرف اپڈیٹ شیئر کرتا ہوں، نہ ہے کہ میں آپ لوگوں کو ڈس ہارٹ کروں. تھینک یو.